السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو بھیجا اس جب کالا کہا اس نے لقومہ ہی اپنی قوم سے اتأتون الفاحشات کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی ما سبقکم کہ نہیں کی تم سے پہلے بہا وہ برائی من احدٍ کسی نے بھی من العالمین جہان والوں میں سے۔ آیت نمبر 81۔ انکم بلا شبہ تم لا تأتون البتہ آتی ہو الرجال مردوں کے پاس شہواتاً شہوت رانی کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کانا اور نہیں تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کا الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا قالوا انہوں نے کہا اخرجوہم تم نکال دو انہیں من قریاتکم اپنی بستی سے انہم بے شک یہ اناس یتطہرون لوگ بڑے بے پاک صاف بنتے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے کانت تھی وہ من الغابرین باقی ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا آیت نمبر 84۔ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطرا پتھروں کی بارش۔ فانظر تو دیکھ لیجئے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبات المجرمین انجام مجرموں کا۔ آیت نمبر 85۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو قالا کہا اس نے یا قومی اے میری قوم۔ آیت نمبر 84 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ان آیات میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔
سیدنا لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے تھے، لیکن بعد میں وادی اردن کی بستی سدوم میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لوگ کفر و شرک کے علاوہ لواطت جیسی خبیث ترین بیماری جو ان سے پہلے دنیا میں نہیں پائی گئی تھی اس میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی اور اس مہلک اخلاقی مرض سے بھی نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، ان کا مذاق اڑایا اور اپنے خود سے ظاہر و باطن پر اصرار کیا۔ لیکن جب لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر واجب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کر دی اور انہیں الٹ دیا، اور اس طرح تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف لوط علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی بچ گئے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل گئے تھے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش نفس پوری کرنے کے لیے جو بیویاں بنائی ہیں انہیں چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، یہ تمہاری فطرت مسخ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر بیویوں سے حاجت پوری کرنے میں خواہش نفس کے ساتھ بہت سی حکمتیں وابستہ ہیں۔ اولاد کی طلب، گھر کی رونق، دلی سکون، میاں بیوی کی باہمی دوستی کے ساتھ ایک دوسرے پر رحم اور شفقت، جبکہ تمہارا مردوں کے پاس جانا صرف خواہش نفس پوری کرنے کے لیے ہے، جو نہایت کمینگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بل انتم قوم عادون۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کی اقوام نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر مرد کی مرد اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کو جرم نہ سمجھا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کفار کی اللہ تعالیٰ سے علانیہ بغاوت کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا قانون آسمانی عذاب کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دینا ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ سورۃ الشعراء میں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں سے تھی، اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورۃ الذاریات میں، سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی،
سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی، اور فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ سورہ ہود میں، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر تہ بتہ کھنگر کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ اسلام کی نظر میں فعل لوط ایک بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی دنیاوی سزا کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔